السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام روئے زمین کے مسلمانوں، خاص کر کے جوان لوگ جو بالغ ہو چکے ہیں، بچے، بوڑھے، بیٹے بیٹیاں، دوست احباب، سب کو سب کے لیے یہ میسج ہے، پیغام ہے کہ ہر مسلمان کو پاک ہونے کے لیے جسمانی طور، جسے دین اسلام میں غسل کہا گیا ہے، غسل کیا ہے، غسل کیوں ضروری ہے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے، میں آپ کو غسل کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے انسان کو پاک ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بندگی میں نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کے لیے غسل کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتے ہو۔ تو میں غسل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کو ہر مسلمان کے ذمے ہے، یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچانا ہے؟ اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے۔ اور میرے چینل کا نام ہے اسلامک انفارمیشن 396، اسلامک انفارمیشن 396۔ یہ ذہن میں روٹین تمام اسلامی باتیں جاننے کے لیے، اسلامی معلومات کے لیے، تمام نہیں جتنی میں مجھ تک پہنچتی ہیں میں آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو جاننے کے لیے آپ میرا چینل کھولیں، اسلامک انفارمیشن 396۔ آپ کو بہت ساری اسلامی معلومات ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، غسل کے بارے میں آپ کے سامنے تحریری پیش کر رہا ہوں۔ غسل کیا ہے؟ غسل شریعت میں پورے جسم پر اس طرح پانی بہانے کو کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ حتیٰ کہ بال کی جڑ پانی پہنچنے سے محروم نہ رہے، تاکہ انسان حد سے اکبر سے پاک ہو جائے اور نماز، تلاوت قرآن، طواف اور دیگر عبادات کے لیے پاکیزگی حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس حکم سے مراد پورے بدن کا غسل کرنا ہے تاکہ انسان مکمل طہارت حاصل کر لے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل درجہ ذیل حالتوں میں فرض ہو جاتا ہے: جنابت، احتلام یا جماع کے بعد، مرد یا عورت سے منی خارج ہونا شرعی تفصیل کے مطابق، عورت کے حیض ختم ہونے کے بعد، نفاس ولادت کے بعد خون ختم ہونے پر۔ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ فقہ حنفی کے مطابق غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، اس طرح کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، حتیٰ کہ بالوں کی جڑ، ناف، بغل، انگلیوں کے درمیان، داڑھی کے اندر، کانوں کے پیچھے، گھٹنوں کے پیچھے۔ اگر 3 فرضوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ غسل کی سنتیں:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل کی اہم سنتیں یہ ہیں: غسل کی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ دھونا، شرمگاہ کو دھونا، جسم کی نجاست دور کرنا، نماز جیسا مکمل وضو کرنا، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالنا، پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی بہانا، جسم کو ہاتھ سے ملنا تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، آخر میں پاؤں دھونا اگر پہلے نہ دھوئے ہوں۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ غسل کا مسنون طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر شرمگاہ دھوتے، پھر وضو فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عمل ترتیب: نیت کریں، بسم اللہ پڑھیں، دونوں ہاتھ دھوئیں، شرمگاہ دھوئیں، اگر نجاست ہو تو صاف کریں، مکمل وضو کریں، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پورے جسم پر پانی بہائیں، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے دیں۔ قرآن مجید میں طہارت کی اہمیت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222: ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ غسل کی فضیلت۔ جب مسلمان وضو یا غسل کے ذریعے پاکی حاصل کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس مفہوم کی متعدد احادیث صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہیں۔ اہم مسائل: اگر جسم پر ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے تو پہلے اسے ہٹانا ضروری ہے۔ خواتین اگر بال کندھے گندھے ہوئے ہوں تو جنابت کی غسل میں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہر لٹ کھولنا لازم نہیں، جبکہ حیض کے غسل میں بال کھولنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اگر کلی یا ناک میں پانی پہنچانا رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوگا، فقہ حنفی کے مطابق۔ خلاصہ: غسل کے فرض: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ غسل کا مقصد حد اکبر سے پانی حاصل کرنا۔ دلیل: سورہ مائدہ آیت نمبر 6، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرنے اور صحیح علم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 396۔ جس بھائی نے بھی مزید دینی معلومات دیکھنی ہو تو میرے چینل کو کھولیں یوٹیوب چینل پہ، اور اس کو بہت ساری آپ کو دینی معلومات ملے گی۔ تو جس بھائی کے پاس بھی ٹائم ہو، وقت ہو، وہ میرے چینل کو ضرور دیکھیں، کھولیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ ظہر کی نماز پاکستان میں ٹائم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ تمام ممالک، تمام کنٹریز میں جہاں جہاں ظہر کی نماز کا ٹائم ہے وہ ظہر کی نماز پڑھیں، جہاں عصر کا ٹائم ہے عصر پڑھیں، جہاں مغرب کا ٹائم ہے مغرب پڑھیں، جہاں عشاء کا ٹائم ہے عشاء پڑھیں، تہجد کا ٹائم ہے تہجد کی نماز پڑھیں، فجر کا ٹائم ہے فجر کی نماز پڑھیں۔ جس کی نماز رہ گئی ہو وہ اس کی قضا ضرور پڑھیں۔ زندگی میں نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، جماعت نکل جائے تو 2-3 لوگ مل کے جماعت کر لیں، اگر انفرادی طور پر پڑھیں تو ٹائم پہ ادا کر لیں، ٹائم نکل جائے تو پھر قضا پڑھ لیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ کوشش کریں نماز کو ٹائم پہ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آخر میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ، آمین ثم آمین۔ بھائیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔